ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں، بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہوں ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ زہرا اس فکر و گناہ کے ساتھ کمال درجے کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی بھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، جانے پدر، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے اور اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی تھی، بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے تھے، جن لوگوں سے تم ناراض ہو میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمۃ الزہرا کے فرزند سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، یہاں تک کہ محبت سے ان کو بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھوں پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلہن کی ڈولی کی طرح ایک چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ پاک نے انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عظمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی کہ حضرت علی کے بارے میں کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک بات پہنچی
تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اس کے باپ نے اوجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی۔ تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے آپ کا عمزاد ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا ہے جو بات کان میں کہی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بلایا اور کہا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فرمایا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو، مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی ہیں۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ناظرین، صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی نے کہا، میں ہوں فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا چکی چلا رہی ہیں، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں 2 کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، جبکہ چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کر بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں بابا جان کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا جان مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے آیا ہوں، میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی اپنے کپڑے دھو کے کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا جان مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن اور حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟
وہاں میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی، آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، مگر ایک رات بچوں کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے حسن حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ حضرت حسین ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روضے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچے گئے بھی ہو، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں، جب ہم نے نانا جان کے روضے پر سلام کیا تو روضہ کے اندر سے آواز آئی، اے شہزادو، جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روضہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی، اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کی یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، فاطمہ، یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑی ہو تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا ذکر آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، جزاک اللہ۔